محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حصہ عبداللہ بن عبد المطلب 22واں باب جرس کارواں جس نے اس طلسم بے خودی کو توڑ دیا جو اسے مدہوش و مسحور کیے ہوئے تھا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ خوشبو سے بسے ہوئے اس خیمے میں شام گہری ہو چلی تھی اور اس خوابناک ماحول میں جہاں خوشبودار کافوری شمعوں کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، عبداللہ اچانک چونک پڑا۔ یہ اس کارواں کے جرس کی آواز تھی جسے عبداللہ اور اس کے ساتھی پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور اب وہ تیزی سے مکہ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ آواز جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، عبداللہ کا مسحور و معوف ذہن بیدار ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اس نرم و گرم نشستگاہ پر سے اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ حیرت و ملامت بھری نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ میں جاؤں گا فاطمہ، عبداللہ نے کہا۔ اگر میں اس کارواں کے ساتھ نہیں گیا تو میرے بوڑھے بابا پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں، وہ تقریباً چیخ پڑی، ابھی نہیں عبداللہ، ابھی نہیں۔ دیکھو فاطمہ، اگر میں نہ گیا تو وہ شتر سواروں کو میری خبر لینے کے لیے بھیجیں گے، اور یہ بات اچھی نہیں ہوگی کہ لوگ مکہ جا کر کہیں کہ عبداللہ کو فاطمہ نے روک رکھا تھا، خاص طور سے اس وقت جب کہ تمہاری بیوی بھی وہاں انتظار کر رہی ہے۔ نہیں عبداللہ، نہیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گی، آج کی رات میری رات ہے، کسی اور کی نہیں۔ وہ فرش پر دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنا چہرہ اوپر اٹھائے عبداللہ کو بڑی بے قراری سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آبدیدہ آنکھوں میں شمع کی لو جھلملاتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، میری طرف۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے تمتماتے ہوئے سرخ چہرے کو، چہرے کے اطراف جھولتے ہوئے اخروٹ رنگ کے کاکلوں کو، اس کی کٹورا جیسی جھل جھل کرتی آنکھوں کو۔ وہ جھکا، اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کو سنبھالا۔ نصف رات، نصف آخر، سچ؟ ایک قریشی جھوٹا نہیں ہوتا۔ فاطمہ نے اس کے دامن کو چھوڑ دیا اور عبداللہ لامبے لامبے قدم اٹھاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو فاطمہ اس کی باگیں پکڑ کر جھول گئی۔ میں تمہارے گھوڑے کی ٹاپوں کی منتظر رہوں گی جب کہ چاند ہمارے سروں پر پہنچ جائے گا۔ مجھے تم چاند سے آگے آگے ہی پاؤ گی۔ عبداللہ نے گھوڑے کو ایڑھ لگا دی اور شام کے دھندلکے میں وہ ایک اڑتے ہوئے سائے کی طرح شاہراہ کی طرف نکل گیا۔ کارواں بس کچھ دور آگے نکل گیا تھا۔ عبداللہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کارواں سے جا ملا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے اتر گیا تھا اور دور سے مکہ کی عمارتیں پرچھائیوں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ اپنے رہواروں کو تیزی سے ہنکاتے ہوئے قافلہ والے عین اس وقت مکہ میں داخل ہوئے جب کہ حرم کے مینار پر چراغ روشن کیا گیا۔ کارواں کے پہنچتے ہی مکہ کے لوگ مبارک سلامت کے نعرے لگاتے ہوئے دوڑ پڑے اور آنے والوں کو ہر چہار اطراف سے گھیر لیا۔ اونٹ بٹھائے گئے، سامان سفر اتارا گیا
ہر ایک کا اسباب اس کے گھرانے کے لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف اٹھا لے گئے۔ جانوروں کی آوازیں، غلاموں کی لاؤ لے جاؤ کا غل، لوگوں کے حال احوال دریافت کرنے کا شور، آنے جانے والوں کی رواداری، اس ہنگامے میں کسی کو یہ پوچھنے کا خیال نہیں رہا کہ عبداللہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر کچھ دیر تک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے جب اس کے ساتھی شہسوار مکہ پہنچے تھے اور ان کے ساتھ لوگوں نے عبداللہ کو نہیں دیکھا تھا تو اکثر نے بڑی تشویش کے ساتھ پوچھا تھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا، کسی ضرورت سے ٹھہر گیا ہوگا۔ جب عبداللہ کارواں کے ساتھ آیا تو عبد المطلب نے اپنے ایک ہم عمر رفیق سے کہا، دیکھو میرا بیٹا کس قدر فرض شناس ہے۔ عبد المطلب کی یہ بات عبداللہ کے کان میں پڑی تو وہ شرم و ندامت سے نظریں نہ اٹھا سکا۔ باپ نے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے پر کتنے ہی بوسے ثبت کر دیے۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا